اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اس کا اجر دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، کسی بھی غیر محرم سے نزاکت سے یا نرم و ملائم لہجے میں بات نہ کیا کرو کہ پھر وہ شخص جس کے دل میں روک ہو طمع کرنے لگے کہ تم معقول بات کہا کرو۔ یعنی اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں رسول کی زوجیت سے جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں امتیازی مقام حاصل ہے۔ چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہیں، لیکن انداز بیان سے واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا ہے، اور یہ ہدایت تمام مسلمان کی عورتوں کے لیے ہے کہ اللہ نے جس طرح عورت کے وجود میں مردوں کے لیے کشش رکھی ہے، اسی طرح ان کی آواز میں بھی دلکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے۔ مردوں سے بات کرتے وقت نرم لب و لہجہ اختیار نہ کریں، بلکہ سختی اور رکھا پن اختیار کریں تاکہ اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی پر وقار لہجہ اختیار رکھو، زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا جو اخلاق کے منافی ہوں۔ اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور گزشتہ دور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کی مانند اختیار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اے اہل بیت، بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی گھر میں ہی ٹکے رہو، یعنی غیر ضروری باہر نہ نکلو، بلکہ باہر کی گھر کی ہی چادرواری میں رہ کر امور خانہ داری سر انجام دینا ہے۔ تبرجہ یعنی بے پردگی زینت کے اظہار کو کہتے ہیں، جسم، زیورات، لباس، ناز و ادا اور خوشبو لگانے کو۔ اور کیا حکم دیا کیا ہے کہ بولا تبرجنا، کہ اس میں گھر سے نکلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو بناؤ سنگھار کر کے ایسا انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو مت نکلے، جیسا کہ بے پردہ ہو کر، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ سادہ لباس میں پابردہ ہو کر گھر سے نکلیں۔ اور مزید حکم دیا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز ظاہری اور باطنی طور پر انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور وَآتِینَا الزَّکَاةَ، اور جب اپنے مال سے زکوٰۃ دینا ہوگی تو بے جا فضول خرچی بھی نہیں کریں گی، قیمتی لباس زیورات بھی نہ بنائیں گی۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا ماننے کا کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ ان سے ان کی گندگی، ناپاکی یعنی شرک و کفر کی گندگی، اس سے ان کو پاک کر دے گا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کے آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ وَاذْكُرْنَ یعنی یاد رکھنا، بیان کرنا، یعنی تم نے مقصد زندگی گزارنی ہے، دوہری ذمہ داریاں ہیں، خود بھی یاد رکھو اور آگے بھی سکھاؤ۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارا گھر تو وہ گھر ہے جس میں دنیا بھر کے لوگوں کو دانائی ملتی ہے۔ آیات اللہ والحکمہ یعنی اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں خود بھی سیکھو اور اسے آگے بھی پھیلاؤ۔ خود عمل کرنے کے لیے یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور خبیرن یعنی اللہ تمہارے ارادے اور نیت سے باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار
عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجز کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، زکوٰۃ، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ ہر جگہ مردوں ہی سے خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عبادات اور اطاعت الہی جو ہے اخری درجات اور فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ مسلمین وہ ہے جو کلمہ پڑھ لے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور مومنین یعنی وہ ہے جو عمل سے تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کا دل کا یقین اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ والقانتین یعنی ہر وقت اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنے والے، مسلسل عمل کرنے والے۔ والصادقین وہ لوگ جو اپنے قول و فعل میں سچائی ہوتی ہے ان کے، اور ان کی نیت اور ارادے میں بھی اور اپنے وہ وعدے میں بھی سچے ہوتے ہیں۔ الصابرین یعنی مشکل میں دین پر جمے رہنا اور اللہ کے راستے میں استقامت اور صبر، اور ان کے مقصد سے نہیں انہیں ہٹا سکتی۔ الخاشعین عاجزی اور انکساری کرنے والے۔ جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کے آگے جھک جاتا ہے تو اس میں تکبر پھر نہیں رہتا۔ المصدقین یعنی زکوٰۃ، نفلی صدقات، فرض معاف کر دینا اور اپنی ضروریات کاٹ کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کر دینا۔ حافظین یعنی زنا سے پرہیز کرنے والے۔ والذاکرین اللہ و تمام عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور تسبیحات۔ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، اس لیے کہ اللہ نے بڑے ہی اجر اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارث جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اسے آزاد کرا کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تعامل ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کرتا غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے گھرانے سے ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کریں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب آپ اس شخص یعنی زید بن حارث سے، جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ تو نے اپنی بیوی یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات لے پالک کی متعلقہ سے نکاح چھپاتے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ پھر جب ریز زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے، پھر جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ چونکہ ان کے مزاج، ان دونوں کے مزاج میں فرق تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث کے، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر غلامی کا بھی داغ تھا، اور ان کے آپس میں نہ بن سکی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینے سے بھی روکتے اور نباہ کرنے کی انہیں تلقین کرتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی سے انہیں آگاہ فرمایا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی اس رسم پر کاری ضرب لگا کر یہ بات واضح کر دی جائے
کہ منہ بولے بیٹے احکام شریعہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں، اور اس کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق ملی، غلامی سے نجات دلائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی اور انہیں آزاد کرا کر بیٹا بنا لیا، اور اپنی پھوپھی ذات بہن سے بھی نکاح کرایا۔ اور دل میں چھپانے والی بات یہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی بابت بذریعہ وحی بتلائی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر لوگوں کے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے، اور جو لوگ انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے، اور وہ انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اس سے ڈرتے تھے اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ خاتم النبیین یعنی مہر کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت نہ ہوگی۔ اس کے معنی ہے کہ کام سے فارغ ہو جانا، برتن کا منہ بند کر کے مہر لگا دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ رسم ختم کرنی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اور اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور تم صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اور وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، اور اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا بکثرت ذکر کرنے سے انسانوں پر اللہ کی کیا رحمتیں ہوں گی کہ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کے لیے دعا ہوگی، یعنی سلام، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سراجا منیرا یعنی چراغ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہو کے۔ اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے سراج منیر بنایا، اور ان میں نبی کو بھیجا، تمام انبیاء کا امام بنایا، اور ان پر دین کی تکمیل ہوئی۔ اور کافر و منافقین کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی اذیت رسائی کو نظر انداز کر دیجیے، اور اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی بھی عدت نہیں کہ تم اس عدت کو شمار کرو، لہٰذا تم انہیں کچھ دے دلا کر نہایت ہی اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کے ملکیت ٹھہری ہیں۔ ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دی، آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کے پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مومن عورتیں بھی، اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیں یعنی وقف کر دیں، اور اگر نبی یہ ارادہ کریں کہ اسے اپنے نکاح میں لے آئیں، جبکہ یہ اجازت دوسرے مسلمانوں کے سوا خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی ہم ان مومنوں
پر ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، اور آپ کے لیے ازواج کی یہ حلت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بعض احکام شریعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی حیثیت حاصل تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور جن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کیا تھا وہ بھی حلال تھی، چاہے وہ تعداد میں کتنی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مہر ان کے آزادی قرار دیا تھا، اور ان کے علاوہ بصورت دیگر نقد سب کو مہر ادا کیا تھا۔ اور وہ لونڈیاں جو اللہ نے مال غنیمت میں آپ کو دی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکیت میں آئی تھیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرا کر نکاح کیا تھا۔ اور جس طرح آپ نے ہجرت کی، اسی طرح انہوں نے بھی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہ کی تھی۔ رشتہ داری کا ذکر اس لیے ہے کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار خواتین جنہوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ہبہ یعنی کہ وہ اپنے کسی بھی حق سے دستبردار ہو جائیں، مہر نہ لیں، اپنی باری کا مطالبہ نہ کریں، نان و نفقہ نہ لیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہبہ کرنے والی عورتیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بغیر مہر کے آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، اور یہ بھی جائز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ دیگر مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ حق مہر ادا کریں، تب نکاح جائز ہوگا۔ اور عقد کے جو بھی شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں، مثلا 4 سے زائد عورتیں کوئی بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ نکاح کے لیے ولی، گواہ اور حق مہر ضروری ہے، اور ان ازواج کے ساتھ نکاح کرنے میں اور اپنے فرائض کی ادائیگی اور آپ ان پہ تنگی محسوس نہ کریں۔ عقد کے شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیے گئے تھے، اور آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے لیے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ رکھا ہے ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور نہایت ہی حلیم ہے۔ اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان کی موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جو آپ کی ملکیت ٹھہری ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلک کان یؤذی النبی فیستحیی منکم۔ اور اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اور نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو، اور پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دل اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ پھر اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تاہم حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتلائے جا رہے ہیں کہ ایک یہ کہ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، پہلے سے جا کر نہ بیٹھے رہو، اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے، ورنہ مطلب تو یہ ہے
کہ اب جب بھی تمہیں بلایا جائے اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو۔ اور عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور اپنی ملکیت میں آنے والوں یعنی لونڈی غلاموں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی جب عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود اقارب یا ہر وقت آنے جانے والے رشتہ داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں۔ چنانچہ اس آیت میں ان اقارب سے کا ذکر کر دیا گیا ہے جن سے پردے کی ضرورت نہیں۔ واتقن اللہ، یعنی ان مقامات پر عورتوں کا تقوی کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دل میں تقوی ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد قلب و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے وہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا، ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکیں گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ صلون علی النبی یعنی دعائے رحمت، دعا کرنا، برکت مانگنا، تعظیم کرنا، محبت کے ساتھ جھکنا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے اور منزلت کا بیان ہے جو آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند درجات کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے اہل زمین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ وسلموا تسلیما سے مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، دعا کے طور پر سر تسلیم خم کرنا، تمام احکام کی پیروی کرنا، اور پوری طرح اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، یعنی ان کے احکامات کی پیروی کرو۔ اور بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اذیت دینے والوں کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں ذلت تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جلابیبہن یعنی وہ چادر جو دوپٹے کے اوپر سے اوڑھی جائے اور جس سے پورا جسم ڈھانپا جائے، گھر سے باہر جانے کا لباس، مقصد زینت کو چھپانا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ پردے کی حکمت اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس میں باحیات عورتیں اور بدکار عورتوں کے درمیان پہچان ہو جائے، فتنوں سے دور رہیں گی اور کسی کے دل میں بھی پھر برا خیال نہ آئے گا۔ واللہ وکان اللہ غفور الرحیم، یعنی اس حکم پر عمل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئیں تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس اس مدینے میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے یا دشمن کا لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ دھتکارے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ پہلے گزر چکے ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے مارا جائے، بلکہ یہ بددعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے باز نہ آئیں تو ان کا عبرتناک حشر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے لیکن یہ منافقین نزول آیات کے بعد اپنی حرکتوں سے بھی باز آ گئے تھے، اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔
یسألک الناس یعنی منافقین، یہود اور مشرکین، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، یعنی قیامت کا اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت آئے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ابد تک رہیں گے، اور وہ اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اور جس دن آگ ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا، اور اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور اس پر بڑی سخت اور زیادہ لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، پھر اللہ نے اسے اس چھوٹی بات سے بھی بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور اللہ کے نزدیک بڑے ہی رتبے والا تھا۔ دگنا عذاب دینے کی وجہ کیا تھی کہ یہ خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بھٹکا دیا تھا۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرنا۔ اذیت کا کام چھوڑ کر تقوی اختیار کرو اور تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات سیدھی ہو۔ اور قولاً سدیدہ یعنی ایسی بات جس میں کجی، انحراف، دھوکہ اور فریب نہ ہو، بلکہ سچی اور حق پر مبنی بات ہو۔ جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے، اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات درست ہو۔ قولاً سدیداً یعنی جتنی بھی بات ہو اتنی ہی بات کرو، جھوٹ اور ہیرا پھیری نہ ہو، کلام حقیقت پر مبنی ہو، مبالغہ آرائی نہ ہو، اور اس میں کوئی کمی پیشی بھی نہ ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ اب سیدھی بات کہنے کے کیا فائدہ ہوں گے کہ وہ تمہارے عمل کو درست کر دے گا، یعنی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی وہ تمہارے عمل کو بھی درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس سے ڈر کے کہ وہ امانت انسان نے اٹھا لی جو حقیقت یقیناً وہ بڑا ہی ظالم اور بہت ہی جاہل ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اہل اطاعت کا اجر و ثواب اور اہل کفر کا وبال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شرعی احکام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ امانت وہ شرعی اور فرائض و واجبات مراد ہے جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان سے انحراف کرنا عذاب ہوگا۔ اللہ نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ذمہ داری کا ادا کرنا بھی امانت ہے۔ امانت کے معنی ہے اختیار کرنا، اور اختیار کرنا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ جب انسان سے کہا گیا تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، اور اس حیثیت سے انسان زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کریں گے تو پھر ان سے پوچھو گی۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی عذاب دے کر اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو الگ کر دے۔ مقصد یہ تھا کہ اہل نفاق اور اہل مشرک اور اہل ایمان کا ایمان واضح ہو جائے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے۔ علم ہونے کے باوجود وہ عمل نہ کریں تو وہ منافق ہیں۔ سورۃ السبع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، وہ نہایت حکمت والا اور باخبر ہے۔ یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی اطاعت اور عبادت لازم ہے۔ یہ صورت اس میں شکر اور اس کے تقاضے
اس صورت کا موضوع ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یعنی یہ تعریف ہے قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یعنی زمین میں کیا داخل ہوتا ہے، بارش، خزانے اور وما یخرج منہا، یعنی ہر بیج جو زمین کے اندر جاتا ہے پھر وہ پودا بن کے باہر نکلتا ہے، ہر طرح کی معدنیات، حشرات جو زمین کے اندر ہوتے ہیں اور وہ باہر آتے ہیں، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ بھی اس پر چڑھتا ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے عالم اور غیب رب کی قسم، بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی۔ آسمان میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، ذرے سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی ایسی چیز نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی، انہیں لوگوں کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور وہ اللہ غالب اور تعریف والے کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ہی پارا پارا کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ مرنے کے بعد تم مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں مذاق کے طور پر کی۔ اور کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں جائے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی، اور ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو کامل کشادہ زریں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب انداز رکھ، اور تم سب نیک عمل کرو، اور تم جو بھی کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت تک اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تک ہے، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن ان کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے جن ان کے لیے وہی بناتے تھے، مثلا عالیشان عمارتیں اور تصویریں اور حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد، شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار ہی تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی اطلاع نہ ہوئی، اور وہ اس لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو بھی واضح کر دیا۔ سبا قوم کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک بڑی نشانی تھی، دائیں اور بائیں طرف 2 باغ تھے۔ ہم نے کہا کہ تم اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا۔ ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے دماغ کرا دیے اور اس کے ساتھ ہی باغات لگا دیے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا۔ انہی باغوں کو دائیں اور بائیں دونوں باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان پیغمبروں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی عطاعت کرو۔ بلدۃ طیبہ یعنی عمدہ
यानी दार्जिलिंग की खूब पैदावार थी वहाँ पे, और पुरौनक फ़ज़ा थी और ज़मीन भी जरखेज़ थी। आबो हवा की उम्दगी की वजह से इस शहर में मक्खी और मच्छर और मूज़ी जानवर भी ना थे। फ़अरदू यानी बेरुखी इख्तियार की, यानी फिर शुक्र अदा नहीं किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि फिर उन्होंने जब हदायत से मुंह मोड़ा तो हमने उन पर बंद यानी डैम का सैलाब भेज दिया, और उनके दोनों बागों के बदले में हमने उन्हें 2 ऐसे बाग दिए जो बदमज़ा फल और बाकसरत झाव और कुछ बेरियों वाले थे। यानी जब उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ना किया तो इसके नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पहाड़ों के दरमियान जो पुश्ते और बंद तामीर करके पानी को जो रुकावट कायम की थी, हमने तेज़ और तुंद सैलाब के ज़रिए से इन बंदों और इन पुश्तों को भी तोड़ डाला और फिर फलदार बागों को झाड़ झंगार कर दिया। और ये हमने उन्हें उनकी नाशुक्री की सज़ा दी, और हमने नाशुकरों ही को सज़ा देते हैं। और हमने इन यानी अहले सबा के और इन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत रखी थी, कई बस्तियां बाहम मुतसिल यानी सरे राह आबाद की रखी थी, और उनमें हमने चलने आने जाने वालों की मंजिलें मुकर्रर कर दी थी, और हमने कहा था कि तुम इनमें रातों और दिनों को अमन से सफ़र करो। फिर उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे सफ़रों में दूरियां पैदा करते, और उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। चुनांचे हमने उन्हें अफसाने बना डाला और मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। बिलाशुबा इसमें हज साबिर और शाकिर के लिए अजीम निशानियां हैं, और इबलीस ने उनके मतलब अपना ख्याल यकीनन सच्चा कर दिखाया। चुनांचे मोमिनों की एक जमात के सिवा सब ने इसी का इत्तबा किया, और इस इबलीस का उन पर कोई जोर न था मगर इसलिए कि हम उससे जान लें जो आखिरत पर यकीन रखता है, और मैं उनमें से जो आखिरत के मतलब शक में है, और आपका रब हर चीज़ को खूब जानने वाला है, निगहबान है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि उन्हें पुकारो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल किया था, वो आसमान में और ज़मीनों में ज़रा बराबर भी इख्तियार नहीं रखते, और ना उनका उन दोनों में से कोई हिस्सा है, और ना उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है, और उसके यहाँ सिर्फ इस शख्स की सिफारिश नफ़ा देगी जिसे अल्लाह चाहेगा, इजाज़त देगा। हत्ता कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है और हम कहते कि तुम्हारे रब ने क्या कहा, वो कहते हक़ और सच बात कहा, और वो बहुत ही बुलंद और बहुत ही बड़ा है। यानी जिनके लिए इजाज़त होगी, इसका मतलब यह है कि अंबिया इकराम और फरिश्ते यही सिफारिश करेंगे, यानी सिफारिश करने वाले उनके हक़ में इसी वक्त सिफारिश कर सकेंगे जब अल्लाह उनको इजाज़त देंगे। और जब अल्लाह किसी अमर की बाबत कोई कलाम यानी वही फरमाता है तो आसमान में मौजूद फरिश्ते खौफ से कांप उठते हैं, और उन पर बेहोशी की कैफियत से तारी हो जाती है। होश आने पर वो पूछते हैं तो अर्श वाले फरिश्ते दूसरे फरिश्तों को और ऊपर वाले नीचे वाले फरिश्तों को बतलाते हैं। इस तरह ये खबरें पहले आसमान के फरिश्तों तक जा पहुंचती हैं। और कह दीजिए, तुम्हें आसमानों ज़मीनों में से कौन रिज़्क़ देता है? कह दीजिए, अल्लाह ही। बिलाशुबा हम या तुम हदायत पर हैं या खुली गुमराही में हैं। तो कह दीजिए, जो हमने जुर्म किया तुम इससे उसकी बाबत नहीं पूछा जाएगा, और ना ही हमसे इसकी बाबत पूछा जाएगा जो तुम अमल करते हो। कह दीजिए, हमारा रब हम सबको जमा करेगा, फिर वो हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करेगा, और वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है और वही खूब जानने वाला है। और कह दीजिए, तुम मुझे वो माबूद दिखाओ जिन्हें तुमने शरीक ठहराकर अल्लाह के साथ मिला दिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वही अल्लाह गालिब और खूब हिकमत वाला है, और हमने आपको तमाम इंसानों के लिए बशारत देने वाला और डराने वाला नबी बनाकर भेजा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, और वो कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा, यानी क़यामत आने की ये धमकी कब पूरी होगी। तो कह दीजिए, तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन का वादा है कि ना तुम इससे एक घड़ी पीछे रह सकोगे और ना आगे जा सकोगे। और जिन लोगों ने कुफर किया उन्होंने कहा कि हम इस कुरान पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, और ना ही इन किताबों पर जो इससे पहले नाजिल हुई। और ए नबी, काश आप देखें जब जालिम लोग अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे इस हाल में कि वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे, तो जो लोग दुनिया में कमज़ोर समझे जाते थे वो इन लोगों से कहेंगे जो तकब्बुर करते थे, अगर तुम ना होते तो यकीनन हम मोमिन होते। और वो लोग जो तकब्बुर करते थे उन लोगों से कहेंगे जो कमज़ोर समझे जाते थे, क्या हमने तुम्हें हदायत से रोका था जबकि वो तुम्हारे पास आ गई थी, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे।
یعنی دنیا میں یہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے عام روش پہ چلنے والے ہوتے اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ جن کی دنیا میں وہ پیروکار بنے ہوئے تھے، یہ بڑے لوگ ان کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کون سی طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے راستے سے روکتے، تم نے خود ہی اس پہ غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے گریزا رہے، اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو، حالانکہ سب کچھ تو تم نے خود اپنی مرضی سے کیا تھا، اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہو، ہم نہیں۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، نہیں بلکہ تمہاری راتیں اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور وہ سب دل میں ندامت چھپائیں گے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا اور جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، بلا شبہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے کے رؤسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور کے اکثر خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب ہی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تم میں مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں، مقرب وہ ہیں جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کو دگنا بدلہ ہے اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ یعنی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور امن صالح ہے۔ اب ان کا طرز عمل کیا تھا کہ جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کے عوض دیتا ہے، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا تو وہ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ان کا مسوائے ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنہوں کی عبادت وہ کرتے تھے ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ کہہ دیا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ان ظالموں یعنی مشرکوں سے کہیں گے کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یہاں ظالموں سے مراد غیر اللہ کے پجاری ہے، کیونکہ شرک عظیم ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے بڑے ظالم تھے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں واضح آیات تلاوت کی جاتی تو وہ کہتے کہ یہ ایسا آدمی ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑا ہوا جھوٹ ہی تو ہے۔ اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور ہم نے ان کفار کو کوئی کتاب نہیں دی کہ وہ اسے پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جبکہ یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، اور جو ہم نے ان کو دیا تھا پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ یعنی یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم تکذیب اور انکار کا راستہ جو اختیار کیا ہوا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے، تم سے پچھلی قومیں بھی اسی راستے پہ چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ امتیں مال و دولت، قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو اور ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر تم غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دیوانگی کی بات نہیں، وہ تو صرف تمہیں ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ یعنی میں تمہیں تمہاری موجودہ طرز عمل سے تمہیں ڈراتا ہوں اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم ضد کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے زندگی بسر کرو۔ تو تفکر یعنی غور و فکر کے لیے اکیلے کے لیے یا دو ہو کر سوچو، غیر جانبدار ہو کر غور و فکر کرو، تعصب سے پاک ہو کر غور و فکر کرو، اور جب تم غور و فکر کرو گے تو صحیح نتیجے پر پہنچو گے، یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارا دوست ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تمہیں تو
سخت عذاب آنے سے پہلے پہلے تم کو خبردار کرنے والا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا صلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور وہ ہر شے کو پر شاہد ہے۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبر پر حق بات کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا اور نہ ہی دوبارہ ابھرے گا۔ یہاں حق سے مراد قرآن پاک ہے اور باطل سے مراد شرک ہے۔ مطلب اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا، اور جس سے باطل ختم ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہی آیت پڑھتے جاتے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ اور کہہ دیجئے اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ میرے بہکنے کا وبال مجھے پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے میری طرف نازل کی، اور بے شک وہ خوب سننے والا اور نہایت قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں کہ جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بھاگ کر بچ نہ سکیں گے، اور وہ قریب ہی کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اب اس پر ایمان لائے ہیں، اور ان کے لیے اتنی دور کی جگہ سے ایمان کا حصول کہاں ممکن ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں وہ اس کے منکر تھے، اور دور کی جگہ سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے ہیں، اور تیر اور ان کی چاہتوں کے درمیان آڑ حائل کر دی جائے گی، جیسے کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بلا شبہ وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے، یعنی وہ آخرت میں یہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، عذاب سے نجات مل جائے، لیکن ان کے ان خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی ان خواہش کو رد کر دیا جائے گا، جیسے وہ پچھلی امتوں کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، اور شک سے بچو، جو شک کی حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا۔ سورۃ الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا، اور جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، اور وہ اللہ جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ صورت بھی پچھلی صورتوں کا جوڑا ہے، اس کا اصل موضوع توحید ہے۔ فاطر کے معنی ہے پہلے ایجاد کرنے والا، یعنی یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان و زمین پہلے بغیر نمونے کے بنائے، تو اس کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، اور پھر فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف قاصد بنا کر بھیجتا ہے، اور ان میں سے کسی کے دو دو اور کسی کے تین اور کسی کے چار چار پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ آیت فتح ہے للناس من رحمتی، یعنی دینی دنیاوی رزق، ایمان، علم، صحت اور تندرستی۔ اللہ انسان کے لیے جو بھی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، جس پر اللہ اور دنیاوی رحمتوں کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ سورت کا خاص موضوع شکر ہے، اور اسے کہا کیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا ہے، جبکہ تمہارا رازق اور مالک تو صرف اللہ ہے۔
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں اور سب امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وعد اللہ حق، یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی اور نیک اور بد کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دی جائے گی، اور دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی تمہیں آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسولوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور بس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر پھر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو۔ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، یعنی اس کے داؤ اور فریب سے بچ کر رہو، اس لیے کہ وہ بہت ہی دھوکے باز ہے، اور اس کا مقصد تو تمہیں دھوکے میں مبتلا کر کے تمہیں نعمتوں سے محروم کرنا ہے اور جنت سے بھی محروم کر دینا ہے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی جانو، اور بس وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والے ہو جائیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا ہے تو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے؟ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح کفار کفر و شرک کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، بس ایسا شخص جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی ہیلہ ہے یا اس شخص کے برابر ہے جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہو؟ یقیناً نہیں۔ اللہ اپنی سنت کے مطابق اسے گمراہ کرتا ہے جو مسلسل انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اور بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال برباد ہو کر رہے گی۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑ بنایا، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی اللہ کو اس کا علم ہوتا، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے تو وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت ہی آسان ہے۔ یعنی نیک عمل صالح سے عمر بڑھتی ہے، جبکہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور دو دریا برابر نہیں، یہ ایک خوب میٹھا پینے میں خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری سخت ہی کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور آپ دریاؤں میں کشتیاں دیکھیں گے کہ پانی کو پھاڑ کر چلنے والی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے اور ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہے ہیں۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اللہ اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کی باریک جھلی جیسا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور وہ ان کے معبود کیسے ہیں کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا بھی وہ انکار کر دیں گے، اور کوئی آپ کو خوب باخبر یعنی اللہ کے مانند خبر نہیں دے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تمہیں سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بالکل ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا
تو اس کا بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو۔ بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہو گیا تو وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع ما في القبور۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ، اور نہ ہی زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہے سنوار دیتا ہے، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہو، بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت میں ایسا نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر وہ آپ کو چھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تو چھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ایمان و کفر کا پتہ ہی نہیں، اس لیے ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، اور اللہ نے ہر امت میں نبی بھیجا، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا۔ پھر دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا۔ پھر کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پال نکالے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، اور ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں چوپایوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور بخشنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اور بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، تو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی، اور تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے ادا کرے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے۔ بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت ہی قدردان ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے وہ حق ہے، اور جبکہ وہ ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر خوب باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، اور پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں میانہ رو ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے، یعنی اس قرآن کا وارث ہم نے امت محمدیہ کو بنایا، جیسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے میں چن لیا ہے، اور اسے شرف اور فضل سے بھی نوازا ہے۔ اور ہمیشہ ان کے لیے کیا اجر ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے رہنے والے باغوں میں ہوں گے جن میں وہ داخل کیے جائیں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بہت ہی بخشنے والا اور خوب قدردان ہے، اور جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، اور اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں یا ان میں سے اس جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس سے نکال اور ہم نیک عمل کریں، نہ کہ جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آیا تھا، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم الغیب غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بلا شبہ اللہ آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی ہی میں زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے بھلا
بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں یعنی معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہے، بلکہ یہ تو ظالم ایک دوسرے سے محض فریب کے وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمان و زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں تھامے گا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حلیم اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کو پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کو حق سے نفرت ہی میں زیادہ کر دیا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی یہ مشرکین عرب قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ پھر جب ان کے پاس نبی آ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جس کی وہ تمنا کیا کرتے تھے، تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے بجائے انکار اور مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے۔ اور زمین میں تکبر کرنے اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیر لیتی ہے، پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کا طریقہ ٹلتا ہرگز نہ پائیں گے۔ یعنی سنت الہی کی وضاحت سے مشرکین عرب کو ڈرایا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آؤ، ورنہ اس سنت الہی سے نہ بچ سکیں گے۔ کوئی قانون الہی کو بدلنے پر قادر نہیں، اور نہ ہی عذاب الہی کو پھیر سکتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اور کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمان اور زمین میں عاجز کر دے، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو اس زمین کی پشت پر چلنے والے کوئی بھی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ سے، یا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دے گا، یا آسمان سے بارش کا سلسلہ منقطع فرما دے گا، اور جس سے زمین پر چلنے والے سبھی مر جائیں گے۔ اس دن ان کا محاسبہ کرے گا، اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا، اہل ایمان و اطاعت کو اجر و ثواب اور اہل کفر کو عذاب۔ اس میں مومنین کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید ہے، یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے، حساب بھی ضرور لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن نہایت غالب اور خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ اس دین سے غافل ہیں۔ بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، یعنی تکبر، غلامی اور شیطان کی پیروی کے، اور وہ ان کی ٹھوریوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔
اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھیں ڈھانک دی ہیں، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے لست مرسلن، یعنی تو پیغمبر ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی قسم کھائی ہے، اور قرآن اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں جو جنت کی طرف جانے والا ہے۔ اور یہ قرآن کیسا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو عزیز ہے، یعنی اس کا انکار اور اس کے رسولوں کی تقسیم کرنے والوں سے انتقام لینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ رحیم ہے، یعنی جو اس بات پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لیے یہ نہایت ہی مہربان ہے۔ اور اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو رسول بنا کر اور قرآن دے کر اس لیے بھی بھیجا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو غفلت سے جگائیں۔ حق القول سے مراد جو اللہ نے ابلیس کے جواب میں فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، اور جو شیطان کی بات مانے گا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب لاگو ہو گیا، اس لیے اب وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ اور ہم کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈرائیں جو نصیحت کی پیروی کرے، یعنی اس پر عمل کریں اور ایمان سے بن دیکھے ڈرے، لہٰذا آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجیے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثاریں یعنی نشانات قدم کو بھی ہم نے ہر شے کو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے لیے یعنی اہل مکہ کی بستیوں والوں کی مثال بیان کیجیے، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف وہ 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں چھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم ہم جیسے ہی بشر ہی تو ہو، اور ایمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کر بیان کر دینا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، یعنی پھر انہوں نے اس قوم نے پیغمبروں کو تعلیمات کو ہی چھٹلا دیا اور دھمکی دی کہ اگر تم پاس نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور تکلیف یعنی دردناک سزا ملے گی۔ یعنی جو کچھ لوگ ایمان لے آئے تو لوگوں کے 2 گروہ بٹ گئے تھے، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے۔ اس چیز کو پیغام پہنچانے والے کے خلاف یہ حربہ استعمال کرتے کہ آپ کا یہ پیغام لوگوں میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے، اس لیے آپ منحوس ہیں۔ دراصل قوم نے پیغمبروں کو ان کی تعلیمات کے باعث منحوس قرار دیا تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پہلے باتوں میں انہیں برا بھلا کہتے رہے، پھر دھمکی دینے لگے کہ تمہاری جان اب خطرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑے ہوئے ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، یعنی رسولوں کی بات کو مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔